السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ، اللہ کے نام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اللہ کے اس نام کا وظیفہ جب آپ اس مہینے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے جو فوائد ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، وہ بہت ہی تیز اثر والے ہیں، بہت تیز اثر ہے۔ جیسے ہی آپ کام کریں گے یہ تیر کی طرح اپنا کام کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ اسکپ کریں گے تو بہت ہی اچھے وظیفے سے محروم رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج دیکھا جاتا ہے کہ گھر گھر میں لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی اور مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس غریبی ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے مایوس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی بھی چارہ نہیں نکلتا ہے، کوئی بھی حل نہیں نکل پاتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بجائے اللہ رب العزت سے مانگنے کے، ہم جو ہے کچھ الگ طریقے سے سوچنے لگتے ہیں۔ سوچنے یہ لگتے ہیں، آج کل دنیا میں یہ بہت چل رہا ہے کہ کوئی کہنے لگتا ہے کہ بھائی کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی نے کوئی کرتب کرا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی نے کوئی بندش لگا دی ہو، ہمارے دشمن بہت ہیں، لوگ چین سے جینے نہیں دے رہے ہیں، لوگ نہ جانے کون سی باتیں جو ہیں بنانے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو جو ہے بہت ہی خاص بات بتانے والا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ غریبی جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تنگ دستی جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مفلسی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور امیری اور عزت، دولت، شہرت، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، ہمیں جو ہے ان ساری خرافات میں نہیں پڑنا ہے کہ کاروبار میں بندش ہے، کہ جادو ٹونا ہے، کہ سحر اور آسیب ہے، کہ جو ہے کسی نے کرتب کرا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ جو ہیں جن کے دماغ جو ہے اس ٹائپ سے سوچتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ خالی کھوپڑی شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو کوئی کام دھام نہیں ہے نا، وہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہی لوگ یہی باتیں بنا کر کے جو ہے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی کے اوپر غریبی آتی ہے تو جب تک اللہ نہ چاہے جب تک وہ مالدار نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے جب تک اس کو دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان لاکھ کوشش کر لے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے دوستو، دولت کمانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان پریوار کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائی کو چھوڑ کر لوگ اتنی دور جو ہے جاتے ہیں، سعودیہ، دبئی اور نہ جانے کہاں کہاں دوسری کنٹریوں میں جا کر کے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ایک سال کے بعد، دو تین سال کے بعد گھر واپسی ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے ان کا وقت کیسا گزرتا ہوگا، کتنی محنت کر کے جو ہے لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ یہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کاروبار میں بندش ہے، کہ کرا دیا ہے، کہ یہ ہے، کہ وہ ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، محنت کرنے سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہے اگر کسی کا روزگار نہیں ہے تو وہ روزگار کے لیے دعا کرے۔ تو یہ وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ اسی تعلق سے ہے جو لوگ تنگ دستی سے پریشان ہیں، مفلسی سے پریشان ہیں۔ دیکھو، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کا جو ہے کوئی کام نہیں بن پائے گا، بلکہ آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے۔ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کریے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اسی کے دینے سے ملتا ہے۔ وہ رزاق ہے، رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا یہی ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں
اور ایک مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور امیری غریبی عزت ذلت شہرت سب وہی دینے والا ہے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، غریبی دے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ غریبی دیتا ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا کہاں تک فرما بردار ہے اور کہاں پہ جا کے یہ ناشکری کرنے لگے گا۔ تو فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کتنی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، گھر میں فاقے ہو جائیں، تن پہ کپڑا نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، کتنی بھی پریشانی دقت اور مصیبتیں آ جائیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر اللہ کا شکر بندہ ادا کرتا ہے، اگر بندہ کہتا ہے کہ یا الہی تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 وقت کی روٹی نصیب فرمائی، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ اور پیر نصیب فرمائے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سانسیں جو میری چل رہی ہیں یہ تیرا ہی فضل و کرم ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانی پہ پریشانی جھیلنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ غریبی پا کر، اللہ اگر کسی کو غریبی دیتا ہے تو غریبی جو ہے تھوڑی سی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو لوگوں کے جو ہے تیور بدل جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے کچھ کہنے لگتا ہے کہ ارے ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہماری تو قسمت میں یہی لکھا ہے، ہماری قسمت بہت بری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا یہ کیا کر دیا۔ مطلب خدا کی شان میں توہین کرنے لگتے ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اپنے منہ سے نازیبا کلمات بولنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی صراحتاً خدا کی توہین کر دے تو وہ انسان حد کفر نہیں بلکہ کافر تک ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بھی پریشانی دے دے، کچھ بھی دے دے، لیکن ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مایوسی نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر آپ حضرات اگر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، جو آج کا وظیفہ ہے، چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، وہ وظیفہ سن لیں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے اللہ کا ہر نام بہت ہی طاقتور ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی طاقتور ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، دنیا کو بنانے والا وہی ہے، تو اس لیے اس کے نام سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے 2 نام، یا فتاح یا رزاق، یہ 2 نام جو ہیں، یا فتاح یا رزاق، یہ 2 نام آپ کو لے لینا ہے، اور انہی ناموں کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ اب طریقہ آپ سن لیجئے کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیزگاری بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ پرہیزگار نہیں ہیں، پابند شرع نہیں ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں جو اعمال ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے وظیفے میں اثر پیدا نہ ہو، آپ کا وظیفہ بیکار چلا جائے، آپ کی محنت برباد ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جو ہیں پابند شرع ہوں، نماز کی پابندی کریں، اور جو ہے گناہوں سے دور رہیں، اور نیک اعمال کریں، اور فرما برداری کریں بڑوں کی، اور چھوٹوں پر شفقت کریں، مطلب کل ملا کے پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ جب آپ متقی ہوں گے، اس حالت میں جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کریں گے اس وظیفے کے ذریعے سے، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو انشاءاللہ میرا ایمان بولتا ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کا وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا، آپ کا وظیفہ پر تاثیر ہوگا، آپ کے وظیفے میں بھرپور تاثیر پیدا ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں
مولا کریم آپ کو غنی فرما دے گا، اللہ آپ کو مالدار کر دے گا، اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اتنا کشادہ کر دے گا، آپ کے رزق میں اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے گا اللہ رب العزت۔ میرا یقین ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ کے یہ دو نام جو ہیں، ان ناموں کو بس آپ کو ورد کرنا ہے اول آخر درود شریف لگا کر کے، بس پھر آپ اس کا کمال دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چند دن میں۔ اگر کاروبار ہے تو اس میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ کاروبار اتنی تیز کیسے چلنے لگا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کاروبار بزنس نہیں ہے، آپ بے روزگار گھوم رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت اچھا روزگار، بہت اچھا ایک ہیلا ذریعہ کمائی کے لیے، آمدنی کے لیے عطا فرمائے گا۔ تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے، صرف آپ کو دن میں ایک مرتبہ، اور وہ وقت ہے بعد نماز عصر، یعنی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب سے پہلے سورج ڈوبتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو اس سے پہلے مطلب عصر کی نماز کے بعد اور سورج ڈوبنے سے پہلے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفہ بہت سکون کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے آپ کو کہ جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، بہت سکون کی جگہ ہو، کوئی آنے جانے والا بھی اس وقت جو ہے وہاں پر نہ پہنچے، ایسی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے اچھی جگہ میرے حساب سے مسجد ہے، مسجد سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مسجد میں کریں گے تو عصر کی نماز کے بعد مسجدوں میں بہت شانتی، بہت سکون رہتا ہے، کیونکہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں کافی سکون، کافی شانتی رہتی ہے۔ مغرب سے پہلے آپ اس وظیفے کو مسجد میں جا کر پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ سلیقے سے جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسے آپ بیٹھیں، یا نماز پر یا چٹائی پر یا صف پر کسی چیز پر آپ بیٹھیں۔ بیٹھنے کے بعد اچھا ہاں، اور ایک بات یہ بھی بتا دوں میں کہ اگر میری ماں اور بہنیں اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں تو وہ تو مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، وہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ گھر میں کر سکتی ہیں، لیکن گھر میں ایسی جگہ متعین کریں، ایسا وقت متعین کریں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہوں اس وقت آپ کو کسی سے بولنا نہیں ہے، کسی کی کوئی بات کا جواب نہیں دینا ہے، نہ آپ کو کسی کام میں مصروف ہونا ہے۔ اس وقت آپ کو تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر چاہے کمرہ اندر سے لاک کر کے کر لیں، تھوڑی دیر کا کام ہے، زیادہ دیر کا کام نہیں ہے، اندر سے کمرہ لاک کر کے وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، اور میرے بھائی لوگ جو ہیں وہ مسجد میں کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ کو پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک یعنی درود ابراہیم جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یہ اسم اعظم اللہ کے جو نام ہیں، یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، یہ اللہ کے نام آپ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پر پڑھ لیں یا ہاتھ پر پڑھ لیں، کسی بھی چیز پر پڑھ لیں، 121 مرتبہ گنتی کر کے آپ کو یہ نام پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کے ایک بنے گا، یا فتاحو یا رزاقو ایک ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دو ہو گیا۔ اس طریقے سے دونوں کو ملا کر ایک عدد بنے گا، اور آپ کو 121 عدد پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 121 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اللہ کے نام پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 121 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ میرے حساب سے غالباً 5 یا 7 منٹ کا وظیفہ بنے گا مشکل سے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیں، اور گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ پروردگار عالم، میں نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا ہے، میں نے جس مقصد کے لیے، جس نیک مقصد کے لیے تیرے ناموں کا ورد کیا ہے، مولا کریم ان ناموں کی برکت سے مولا میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، مولا میرے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے، مولا مجھے کاروبار میں ترقی دے دے۔ مولا کریم اگر کاروبار نہیں ہے تو کہیں مولا کریم مجھے اچھا روزگار، اچھا کاروبار عطا فرما دے، مولا میری تنگ دستی کو دور کر دے، مولا میری مفلسی کو دور کر دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ رب العزت سے کریں۔ آپ کو روزانہ یہ عمل کرنا ہے، کتنے دن تک؟ 40 دن تک، 40 دن تک متواتر یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اور شروع مہینے میں شروع کرنا ہے،
عروج ماہ میں، عروج ماہ جو ہوتا ہے وہ چاند کی 15 تاریخ سے پہلے کے جو دن ہوتے ہیں 1 سے لے کر 15 تک وہ عروج ماہ کہلاتا ہے، اور 15 سے لے کر 30 تک چاند کی یہ زوال ماہ کہلاتا ہے۔ تو آپ عروج ماہ میں شروع کریں اس عمل کو، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، 2 تاریخ، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 12 کسی بھی دن آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، اور شروع کرنے کے بعد 40 دن متواتر آپ کو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے آپ کو وظیفہ کرنا ہے، سلیقے سے بیٹھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیم، یا فتاح یا رزاق 121 مرتبہ، پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم، پھر سکون کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا ہے، اپنی پریشانی، اپنی جو بھی اپنا مدعا ہے وہ اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے وظیفے کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے وظیفے میں تاثیر فرمائے گا، اور آپ کو غنی اور مالدار فرما دے گا اللہ رب العزت۔ میرے پیارے دوستوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو سن کر جو لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے وظیفے کو کامیاب فرمائے، اور ان کو بے پناہ دولتوں سے نوازے، ان کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے، مالدار کر دے، بے شمار دولتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے چینل کو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔